إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں دو احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص ایمان کا مٹھاس پا لیتا ہے اور ایمان کے مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لے اور دین کو اور اسلام کو اپنا دین مان لے، اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو، خوش ہو کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس بات پر بھی وہ راضی ہو اور خوش ہو کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور تیسری بات، وہ اس بات پر بھی راضی اور خوش ہو کہ اس کے نبی اور رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان تین باتوں پہ جو بندہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی دل سے وہ قبول کر لیتا ہے، دل کی گہرائی سے اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، دل سے قبول کرنے والا، اس پر راضی اور خوش ہونے والا انسان جو ہے، وہ حقیقت میں ایمان کا ذائقہ پا لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے. ایک تو یہ حدیث. دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ابا سعید، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. اے ابو سعید، میری بات توجہ سے سننا کہ جو شخص اس بات پہ راضی ہو جائے
کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان 3 باتوں پر راضی ہو گیا، یعنی دل سے ان تینوں باتوں پر ایمان لایا، دل سے ان تینوں باتوں پر خوش ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث اگرچہ آگے اس کا حصہ اور بھی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اسی حصے پہ اکتفا کروں گا۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر آپ سمجھیے، ان دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے کہ جو شخص بھی ان تینوں باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے وہ ایمان کا ذائقہ بھی پا لیتا ہے اور جنت بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور ان تینوں میں سے ایک بات جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے کہ ایک انسان اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی اور خوش ہو کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس بات پہ وہ فخر بھی کر سکتا ہو کہ میں فخریہ طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس دین کو مانتا ہوں اور جس دین کو اپناتا ہوں اور جس دین پہ عمل کرتا ہوں اور جس دین کے بارے میں میری یہ تمنا اور آرزو اور دعا بھی ہے کہ میری موت آئے تو اسی دین پہ آئے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین بھی یہی ہے، لہذا مجھے اور آپ کو بھی اسی اللہ کے پسندیدہ دین کو اختیار کرنا ہوگا اور اسی پہ ہی ہماری موت آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود تھے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مربی ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس اللہ نے جو ہمارے اوپر رحمان بھی ہے، ہمارے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے اور وہ ہمارے لیے غفور بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، اس اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کون سے دین کو پسند کر لیا ہے؟ اسلام کو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس لیے میں بجا طور پر فخر کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جو دین اپنے لیے پسند کیا، اللہ نے وہی دین مجھے بھی اختیار کرنے کی توفیق دی، اور آپ بھی فخر کر سکتے ہیں بجا طور پر کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے جس دین کو پسند کیا، دین اسلام، اللہ نے وہی دین ہمیں اختیار کرنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ دین اسلام پہ ہو، اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم اور دائم رکھنا، اللہ اس سچے دین پر، برحق دین پر اور اپنے پسندیدہ دین پر اللہ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمانا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ہی اسلام، یعنی اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی اور دین نہیں ہے جو دین اللہ رب العزت کے لیے قابل قبول ہو، جو دین اللہ رب العزت کے نزدیک صحیح اور درست ہو۔ صحیح دین، درست دین، قابل قبول دین اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بندہ بھی اسلام کو چھوڑ کر
کسی اور دین کا طلبگار ہو فلن يقبل منه، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا من گھڑت دین ہو کہ جس میں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی گستاخی کی جاتی ہے اور اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر من گھڑت دین پہ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کوئی بھی دین ہو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لن يقبل من، کوئی دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا پیروکار ہوگا، کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے، وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر ہم قیامت کے دن کے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کے گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا گھاٹا ہوگا، ذالک هو الخسران المبین، وہ واضح ترین اور سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس دین اسلام کو ہمیں اپنے گلے کا ہار بنانا ہوگا، دین اسلام کو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہوگا، اور دلوں کے اندر اتار کر ہمیں اس دین پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ سلیکٹڈ دین جو ہے جس کو تم خود چوز کر لو، تم چند ایک احکامات چوز کر کے ان پہ عمل کرو اور باقی دین کو چھوڑ دو، جو تمہاری منشا کے مطابق ہو اس پہ عمل کرو، تمہاری منشا کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کرنا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی پورے دین اسلام کو جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تم اس پورے کے پورے دین اسلام کو اختیار کرو اور اس کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرو، اس کے پورے احکام پر عمل کرو۔ اس دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ان پہ عمل کرو، اور اس دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی دی، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے یہ شیطان آپ کو دین اسلام سے دور لے جائے گا، دین اسلام سے بہکا دے گا، تمہیں گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے، اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس نے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان بنو آدم کو اے اللہ گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اور اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ اس آدم کے بیٹوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا اور ان کو بہکاؤں گا دین اسلام سے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں، دین اسلام ہے کیا، دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض غیر مسلم لوگ وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ دین اسلام کو پہچانتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے یہ، یقین مانے اس پر خون کے آنسو نکلتے ہیں انسان سے کہ بعض غیر مسلم لوگ آج دین اسلام کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور کئی مسلمان لوگ جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ میرے برحق دین کے بارے میں جو معلومات مجھے ہونی چاہیے تھی وہ مجھے نہیں ہے، اس غیر مسلم کو، اس کافر کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اور سوری کہتا ہوں آپ کو، یہ ہم سب کی مجرمانہ غفلت ہے کہ ہم نے اس دین اسلام کو سیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے لاپرواہی کی اور ہم نے مجرمانہ غفلت کا برتاؤ کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ دین اسلام کے ساتھ۔ ہم بچپن سے ہی ہم دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے رہے،
ہماری پوری توجہ کا محور کیا رہا کہ ہم انجینئر بن جائیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم یہ بن جائیں جو وہ بن جائیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سچے مسلمان بھی بن جائیں، کہ ہم اپنے دین اسلام کو پہچان لیں۔ اور آج ہم اپنی جو جدید نسل ہے، ینگ جنریشن، ہم اس کی تربیت بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں، اس کی تربیت بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ آج رجحان کیا ہے؟ رجحان یہ ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے دل کے گردوں کو، دل کے ٹکڑوں کو، اپنے جگر گوشوں کو ہم کہاں بھیج دیتے ہیں؟ ان کو پڑھنے کے لیے، تعلیم کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو کافروں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، بے شک تعلیم دلوائیں، بے شک تعلیم دلوائیں، دین اسلام اس سے انکار نہیں کرتا۔ آپ بے شک اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا مسلمان تو بنائیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں تو آگاہ کریں کہ دین اسلام ہے کیا، اور پھر ان بچوں میں سے، یہ ہمارے جگر گوش ہے، یہ درد دل کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے جگر گوش ہے، یہ ہمارے بچے جب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہم سے ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو خود ہم ان کو کافروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر یہ بچے، سچا مسلمان بننا ہمارے لیے خواب بن جاتا ہے، ہمارے لیے خواب بن جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے بچے وہاں جا کر پھر ان کے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے آئین اور ان کے دستور کا باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں، یہ دین اسلام سے انحراف کرتے ہوئے، دین اسلام سے روح گردانی کرتے ہوئے وہاں جا کر یہ ان کے دین اور ان کے آئین اور ان کے دستور کا باقاعدہ اوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر، ہم 1 منٹ کے لیے ہم ذرا جائزہ لیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہم اپنی یہ جو نیو جنریشن ہے، ہم اس کو کہاں بھیج رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان جگر گوشوں کے ہمدرد ہیں؟ ہاں، اپنی ہمدردی کی، آپ نے ان کے فیوچر کو آپ نے سیو کر دیا، باہر جا کر انجینئر ڈاکٹر بن گئے، آپ نے سمجھا کہ یہ بچہ میرا جو ہے اس کے فیوچر بڑا لائٹ ہے، برائٹ ہے، اور یہ بچہ بڑا کامیاب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی سوچا کہ کیا یہ سچا مسلمان بھی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بھی کچھ آتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ گفتگو ایسی ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی بڑھائیں گے اتنی کم ہے، لیکن ہم پھر اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ دین اسلام یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت شاید کوئی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو ہم اس نعمت کو سنبھال کے رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس نعمت پر اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دین اسلام جو ہے، اس کی خصوصیات بے شمار ہیں۔ ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام، اس کو مقرر کرنے والا اور اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ وہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، جو ہماری فطرت کو، ہماری نیچر کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا کہ میرا یہ بندہ، یہ انسان، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کیسے یہ ایک کامیاب طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس اللہ کو پتا ہے، اس اللہ کا بنا ہوا دین ہے، یہ اس اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ انسانوں کا گھڑا ہوا دین نہیں، اس دین کے اندر کسی انسان کی عقل کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور خواہشات کی کوئی مداخلت نہیں ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت کا بنا ہوا دین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور جس کو اللہ رب العزت نے بیان کرنے کی توفیق دی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ ما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ وحی ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے نطق فرماتے تھے، یعنی آپ بولتے تھے. یہ ہے وہ سچا دین اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ لوگوں کا من گھڑت دین نہیں ہے. ورنہ اگر یہ لوگوں کا گھڑا ہوا دین ہوتا، یقین مانے پھر اس دین کے اندر ٹکراؤ ہوتا، اس کا ایک حکم دوسرے حکم سے ٹکرا رہا ہوتا، پھر اس دین کے اندر اختلاف ہوتا. میرے بھائیوں، دین اسلام کا کوئی حکم دوسرے حکم سے ٹکرانے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کو بھیجنے والا اللہ رب العزت. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ اس قرآن مجید کے اندر تدبر نہیں کرتے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس کے اندر بہت سارے اختلاف پاتے. لیکن اس قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف نہیں، یہ اختلاف سے پاک ہے، ٹکراؤ سے پاک. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کے مصادر کیا ہیں، کہاں سے ہم اس دین کو حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اس دین کے دو ہی مصادر ہیں، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو ہم حدیث نبوی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سنت نبویہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دو مصادر ہیں، منبع ہیں، مصدر ہیں، اصل اور بنیاد ہیں جہاں سے دین اسلام کو لیا جائے. دین اسلام کسی اور کے کلام سے نہیں لیا جا سکتا، کسی امام کے مذہب سے نہیں لیا جا سکتا. آپ اگر دین اسلام لینا چاہتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لازمی طور پر اس کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور دوسری طرف حدیث رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ میں پوری بصیرت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور علم کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کا منبع اور مصدر اور اصل اور بنیاد صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی تیسری چیز نہیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کتاب اللہ وہ ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ کتاب آج بھی محفوظ ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی. دوسری طرف آپ دیکھیں تورات اور انجیل آج محفوظ نہیں ہے، لیکن قرآن محفوظ ہے، ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں. کئی بدبختوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بگاڑنے کی کوشش کی، یعنی اپنی طرف سے احادیث گھڑی اور ان کو منسوب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن اللہ رب العزت نے ان محدثین کو پیدا کر دیا، اللہ رب العزت نے ان علماء کو پیدا کر دیا جو ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. ان علماء کو پیدا کر دیا کہ جن علماء نے صحیح احادیث کو الگ کر دیا، ضعیف اور موضوع احادیث کو الگ کر دیا. مستقل کتابیں لکھ دی گئی، مستقل کتابیں ضعیف اور موضوع احادیث پر مشتمل الگ کتابیں موجود ہیں. آج بہت سارے لوگ ان ضعیف اور موضوع احادیث والی کتابوں سے حدیثیں لے کر ان کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ صحیح حدیث آج بھی دین اسلام محفوظ ہے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی دین اسلام اگر سچا دین ہے تو اس کے اندر وہ فلاں حدیث کیوں ہے؟ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ حدیث من گھڑت معلوم ہوتی ہے، وہ حدیث من گھڑت جھوٹی حدیث ہوتی ہے. تو ان کو بنیاد بنا کر لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو دین اسلام کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام محفوظ ہے اپنی دونوں بنیادوں کے ساتھ. قرآن بھی محفوظ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے
کہ یہ دین اسلام آسان دین ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. لہذا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی کیا کریں، دین اسلام کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں. میں نے پہلے کہا یہ دین اسلام مقرر کرنے والا، بھیجنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے. اللہ ہماری مجبوریوں کو اور ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے. لہذا اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق ہی دین نازل کیا ہے. یہ دین انسان کی فطرت سے ٹکرانے والا نہیں ہے. انسان کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو دیکھ کر یہ دین مقرر کیا گیا ہے. دین کے احکامات مقرر کیے گئے. لہذا دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. اور اگر میں دین کی آسانیوں کو بیان کرنا شروع کر دوں، یقین کریں اس کے لیے ایک الگ سے خطبہ چاہیے. دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں، کوئی تنگی نہیں دین کے اندر. اور اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس پر میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، یہ دین اسلام مکمل دین ہے، اور اس دین کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کا معنی یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اگر یہ دین مکمل ہے اور واقعتاً مکمل ہے تو پھر اس دین سے نہ تو کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس دین کے اندر کسی چیز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. اور آج لوگوں نے بڑی بدقسمتی کے ساتھ دین اسلام کے اندر بہت ساری باتیں داخل کر دی، ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر بھی بیان فرماتے تھے کہ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ تم دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ جو دین اسلام کی میں نے چند ایک خصوصیات بیان کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کی خصوصیات اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں. چند ایک خصوصیات ذکر کر کے میں صرف آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس دین کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو سمجھیں، اور اس دین کی حقیقت کو ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں، اور پھر ہم اس دین کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکام کو سمجھیں. اللہ نے اس دین کے اندر کن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں، کن باتوں کا حکم دیا ہم ان باتوں پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس دین پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے. ہماری موت آئے تو دین اسلام پر آئے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف سچے مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی وہ کافر ہوں گے اور جن کی موت کفر پہ آئی، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ وہ لوگ
جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک جو سب سے بڑی شرط رکھی ہے وہ ہے دین اسلام، کہ انسان دین اسلام کو قبول کرے دل کی گہرائی سے، پھر اس پر استقامت اور ثابت قدمی سے چلتا رہے اور پھر اسی پر اس کی موت آئے، تو یہی انسان جو ہے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کن کو؟ یہ کون سے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پہ ایمان لائے اور جو مسلمان تھے۔ اللہ ان کو یہ خوشخبری دے گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کو فرمائے گا ادخلوا الجنت ادخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخلہ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے قیامت کے دن کافر بھی یہ چاہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بہت سارے کفار اس بات کی تمنا کریں گے، خواہش کا اظہار کریں گے، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آج ہم قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان فوج در فوج جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ کافر ان کو جنت کے اندر جاتے ہوئے دیکھ کر اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس دین اسلام پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں، جہاں ہمیں خود دین اسلام پہ استقامت اختیار کرنی ہے، وہاں ہمیں غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے، ہمیں خیر خواہی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے، مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی خیر خواہ تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَنَا آخُذُ بِحُجَّتِكُمْ، کہ میں تمہاری کمروں سے کھینچ کے تمہیں میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم زبردستی جہنم کے اندر گھسنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بھی وہ غیر مسلم، وہ کافر جو یقینی طور پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ کے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا علی مہلک، جاتے ہی جا کے حملہ نہیں کر دینا، جاتے ہی جا کے تم نے قتال نہیں شروع کرنا، بلکہ ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے ان لوگوں کو جا کے اسلام کی طرف دعوت دینا، کیونکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی گردنوں کو کاٹیں، کافروں کو ماریں، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، اس قتال کے جہاد کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، وہ آپ کے بھائی بن گئے، پھر ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو فرمایا سب سے پہلے جا کے ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ایک ارشاد فرمایا تھا، اسی ارشاد کے ساتھ میں آج کا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت تیرے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، ایک بندے کو ہدایت دے دے اور وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا معنی یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایے سے، سونا چاندی کے ذخائر سے بھی بہتر کیا چیز ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ میں سے ہر بندہ دین اسلام کا داعی ہے، ہر شخص کو دین اسلام کا داعی ہونا چاہیے، ہر شخص کو دین اسلام کا داعی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خود بھی دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے،
अल्लाह हमारा खात्मा भी दीन इस्लाम पर फरमाए और अल्लाह हमारे जरिए दूसरों को भी हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जरिए दूसरों को हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने नबी की रफ़ाक़त में और अपने नबी के मानने वालों की रफ़ाक़त में, अल्लाह अंबिया और शुहदा और सालिहीन और सिद्दीक़ीन की रफ़ाक़त में हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.